ایک زمانے میں ایک صوفیانہ دائرے میں ایک چاند کی شہزادی تھی جس کا نام سیرافینہ تھا۔ اس کے پاس ایک ایسی چمکیلی چمک تھی جو رات کے آسمان کو روشن کرتی تھی، جو اس کی طرف دیکھنے والوں کے دلوں کو مو لیتی تھی۔ تاہم سرافینہ نے ایک گہری تنہائی کا سہارا لیا، کیونکہ وہ کبھی زمین پر نہیں اتر سکتی تھی اور اس کے باشندوں کی خوشیوں اور غموں کا تجربہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات جیسا کہ سیرافینہ نے نیچے کی دنیا میں جھانکا، اس نے ایڈن نامی نوجوان فنکار کو دیکھا۔ اس نے چاندنی کے مناظر کو پینٹ کیا، اس کے ارد گرد کی خوبصورتی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سیرافینہ نے اس کے جذبے اور مہارت کی تعریف کی اور انسانی دنیا سے جڑنے کی خواہش اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ اپنی دنیاؤں کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے پرعزم سیرافینہ نے قدیم آسمانی بابا کی رہنمائی حاصل کی۔ بابا نے اسے ایک چمکتی ہوئی چاندی کی چادر عطا کی جو اسے عارضی طور پر انسانوں کے درمیان چلنے کی صلاحیت فراہم کر سکتی تھی۔ تاہم وہاں ایک کیچ تھا، وہ صرف ایک رات کے لیے زمین پر رہ سکتی تھی۔ سیرافینہ اپنے چاندی کی چادر میں سجی زمین پر اتری اور ایڈن کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ اس کی آسمانی موجودگی اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی سحر انگیز چمک سے حیران رہ گیا۔ ایک ساتھ وہ چاندنی مغزاروں میں گھومتے، کہانیاں بانٹتے اور ہنستے۔ ایڈن نے انجانے میں چاند شہزادی کے دل کو اس طرح چھو لیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی صبح قریب آئی، سیرافینہ کا دل ڈوب گیا، یہ جان کر کہ اسے چاند پر واپس جانا ہے۔ آنسوؤں سے اس نے اپنے دورے کی لمحہ با لمحہ نوعیت کی وضاحت کی، اور ایڈن اگرچہ غمگین تھی، سمجھ گئی کہ اس نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے جو قربانی دی تھی۔ ان کی رات نے چاند کی شہزادی اور زمینی فنکار دونوں پر ایک انمٹ نشان چھوڑا۔ ایڈن سرافینہ کے ساتھ اپنے تصادم سے متاثر ہو کر ایسے شاہکار پینٹ کیے جو ان کے مختصر اتحاد کا جادو بیان کرتے ہیں۔ سیرافینہ اپنے آسمانی دائرے میں واپس گئی۔ سیرافینہ اور ایڈن کی کہانی ایک سرگوشی والی لیجنڈ بن گئی، ایک یاد دہانی کے انتہائی مختصر لمحات بھی دیر پا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس نے دونوں خطوں کے لوگوں کو وقت اور جگہ کی حدوں سے ماورا محبت کی لازوال طاقت اور عارضی روابط کی خوبصورتی کو پالنے کی اہمیت سکھائی۔